موضوع الدرس في فضيلة صلاة الجمعة سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورۃ الجمعہ کی سابقہ آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، قدوسیت اور اس کی شان کا بیان تھا کہ دنیا میں آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، اور وہ عزیز غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان آیا کہ وہ عظمت والی ذات جس نے امیین میں اپنا رسول پیدا فرمایا اور وظائف رسالت بیان فرمائے کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں گے اور ان کے اندر باہر کو پاک فرمائیں گے اور ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم عطا فرمائیں گے. اور حضور کی بعثت سے پہلے وہ لوگ جو تھے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، شرک میں تھے، بت پرستی میں تھے اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو سرکار دو عالم کے زمانے میں موجود ہیں، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں جو بھی کلمہ پڑھیں گے قیامت تک وہ بھی حضور کی امت میں آ جائیں گے. ان کے لیے بھی حضور کی بعثت ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کو نہیں ملے ہیں لیکن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم کی امت میں شامل ہوں گے. اور اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں کہ وہ قیامت تک آنے والوں کو بھی یہ شرف عطا فرما رہے ہیں. تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. باقی حضور کو نبوت دینا اور آخرین کو بھی اولین کے ساتھ ملا دینا یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے. اور آگے یاد رکھیں کہ یہودیوں نے 3 اعتراض کیے تھے. ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں بھیجے گئے. ہم تو اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان ہے. حضور کی بعثت جو ہے بعث الامیین رسولا، ان کے لیے ہے جن کے پاس نہ کتاب تھی نہ وہ پڑھنا جانتے، تو ہمارے لیے تو آپ کی نبوت ہے ہی نہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، اور دوسرا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھئی ہم جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اور نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی محبوب میں ہیں. تو یہ دوسرا انہوں نے فخر کا اظہار کیا کہ ہمارا جب یہ مقام ہے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھیں. اور تیسرا انہوں نے یہ فخر کیا تھا کہ دیکھیں کہ یوم السبت جو ہے 6 دنوں میں اللہ نے پورا عالم پیدا فرمایا، لیکن یوم السبت کے دن آپ نے کوئی کام نہیں فرمایا. تو لہذا معنی یہ ہے کہ یہ آرام کے لیے ہے. تو اللہ نے بھی نعوذ باللہ آرام کیا، تھک گئے تھے نعوذ باللہ، حالانکہ وہ تو منزہ ہے ان باتوں سے،
تو ہمیں بھی وہ دن ملا ہے، ہم بھی اس میں آرام کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات کا جواب اللہ نے دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب ہونا تو کوئی بڑی فخر کی بات نہیں ہے، فخر تو تب ہو جب کتاب پر عمل ہو۔ اگر کتاب ہو اور آدمی عمل نہ کرے تو اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا بھی کہے گا کہ میں عالم ہوں، میرے اوپر اتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ تو اس کا اور گدھا پن ہوگا۔ تو اگر تم اہل کتاب ہو اور تم کتاب تورات کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو پھر تو حضور کی صفت موجود ہے، حضور پر ایمان لے آؤ۔ تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے گدھے ہوتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات کا عمل کے لیے ذمہ دار بنایا گیا، جن کی ذمہ کفالت دی گئی اور ان کو یہ حکم، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں، تو کتابیں اٹھانے سے گدھے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے لیے تو بوجھ ہے، چاہے اس پہ آپ کتابیں لاد دیں، چاہے اس پہ آپ گندم رکھ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری اللہ نے ان کی مثال دی ہے۔ ایک ایسے جانور سے اللہ نے مثال دی کہ ان کو سلک انسانیت سے نکال کر حیوان بنایا، اور حیوانوں میں بھی وہ پلید اور بلید حیوان بنایا جو سب سے کند ذہن ہے اور جس کا شعور جو ہے بڑا ناقص ہے، تو اس لیے ان کی مثال دی گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اور جو ہدایت مانگتے ہی نہیں ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تو قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، ان کو یہ جواب دیا کہ اگر تمام لوگوں میں سے تم زیادہ اللہ کے قریب ہو تو پھر محبوب تو محبوب کو ملنا چاہتا ہے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ کا ملنا تو موت سے پہلے ہو نہیں سکتا۔ وہ تو لازمی بات ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو پھر اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب یہ کبھی نہیں مانگیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ ولا يتمنونه بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کے ذرے ذرے کو جاننے والے ہیں، اسی کے مطابق پھر ان کو سزا دیں گے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم موت جو نہ مانگو تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تم موت سے بچ جاؤ گے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگ رہے ہو، فانہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں ہر حال میں پہنچے گی۔ اور اس کے بعد تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس ذات پاک کے آگے پیش ہوگے جو چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں جزا دیں گے جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیا۔ اب جو انہوں نے فخر کیا تھا کہ ہمارے پاس یوم السبت ہے، اب اللہ نے ان آیات میں جواب دیا کہ بدبختو تم کیسے فخر کر سکتے ہو، دنوں کے اندر افضل دن جو ہے وہ جمعہ ہے، اور وہ امت محمد مصطفیٰ کو ملا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھ لیں کہ جتنے دن افضل ہیں، جتنے راتیں افضل ہیں، اللہ نے وہ ساری افضل نبی کی امت کو عطا فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اب جیسے آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ایام حج آ رہے ہیں تو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر اور لیال عشر کی قسم ہے، یعنی وہ اتنے 10 دن جو ہیں شان والے ہیں۔ اور اسی طرح افضل دن جو ہے وہ یوم عرفات ہے، اسی طرح افضل رات جو ہے وہ لیلۃ المزدلفہ ہے، اسی طرح افضل رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اسی طرح افضل ایام جو ہیں وہ عشر الاواخر ہیں، اسی طرح افضل مہینہ جو ہے وہ شہر رمضان ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یعنی دنیا کے ایام میں سے ان 8 ایام میں سے جو افضلیت ہے وہ جمعہ کے دن کو نصیب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں تو امت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے علیہم الصلوات والتسلیم، ہم نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ تم لوگوں نے سبت اختیار کیا اور یہودیوں نے اتوار اختیار کیا،
لیکن اللہ پاک نے حضور کی امت کے لیے یوم الجمعہ کا انتخاب فرمایا. اسی لیے حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ نحن الآخرون و نحن السابقون، دیکھو ہم بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پہلے رکھا ہے کہ ہمارا یوم الجمعہ ہے، ہمارے بعد یہود ہیں، اس کے بعد نصارہ ہیں، تو لہذا اللہ نے ان دونوں سے ہمیں پہلے رکھ دیا ہے. اور اسی طرح جیسے فرمایا نحن الآخرون و نحن السابقون، ہم باعتبار بعثت کے سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن باعتبار دخول جنت کے سب سے پہلے امت محمد مصطفیٰ جائے گی علیہم الصلوات والتسلیم. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو جو ہے یوم الجمعہ عطا فرمایا. یاد رکھو کہ یہ یوم الجمعہ جو ہے اس کو عرب میں کہا جاتا تھا یوم العروبہ، اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا. تو بعض کہتے ہیں کہ کعب بن لؤی جو ہے اس نے اس کا نام جمعہ رکھا تھا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر انصار نے اور جو کچھ لوگ مکے سے آ چکے تھے مل کے مشورہ کیا کہ بھی ہم بھی ہفتے کے اندر کوئی ایسا دن مقرر کریں کہ جس میں ہم اکٹھے ہوں، جس میں ہم جمع ہوں، جس میں ہم عبادات کر سکیں. تو ان سب نے مشورے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ یوم العروبہ، چونکہ عرب کے اندر بھی یہ نام مشہور چلا آ رہا ہے اور اللہ کا نبی بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے اور دین بھی عربی ہے اور جنت کی زبان بھی عربی ہے، تو لہذا یہ چاہیے کہ ہم اسی کو اختیار کریں. تو انہوں نے جمعہ کے دن کو اختیار کیا اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ نے جمعہ کی نماز جو ہے پڑھائی ہے. اور اسی طرح میرے آقا نے ہجرت کے بعد جب آپ قباء میں تشریف لائے تو قباء سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے تو راستے کے اندر علاقہ ہے جو مسجد سالم بن بنی عوف جو ہے اس میں حضور پاک نے جمعہ پڑھایا. تو یہ پہلا جمعہ تھا جو حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے راستے میں ادا فرمایا ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام عالم، تمام روئے زمین سے مٹی منگوائی اور اس سب کو اکٹھا کیا اور جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اولاد آدم میں ہر قسم کا رنگ ہے، کہیں گورے ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں گندم گون ہیں اور کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید ہیں، چونکہ پورے خطے کی مٹی ہے، پورے عالم کی مٹی ہے، تو ہر مٹی کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس لیے اس کو کہتے ہیں جمعہ کے جمعیت فیہا طینۃ آدم، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اسی دن میں جمع کیا ہے. اور اسی طرح اللہ نے اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو بھی جمعہ کے دن پیدا فرمایا. وفیہ ادخل الجنہ، اللہ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن داخل فرمایا. اور فرمایا وفیہ اہبط منہا، اور اللہ نے زمین کی خلافت کے لیے، زمین کی نیابت کے لیے، زمین کی آبادی کے لیے، اللہ نے اس تمدن کو قائم کرنے کے لیے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا. اور آپ نے فرمایا فیہا تقوم فیہ تقوم الساعہ، اور قیامت جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ فیہا ساعۃ، جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا وہ اللہ عطا فرمائے گا. یہ ہے کہ وہ دعا خلاف شریعت نہ ہو، یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے خلاف عقل نہ ہو، یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے رشتہ داروں کی قطیعت کے لیے نہ ہو، یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے حرام کے لیے نہ ہو، منکرات کے لیے نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی فوراً منظور فرما دیتے ہیں. اور وہ گھڑی جو ہے اللہ نے چھپا دی ہے، یعنی طلوع شمس سے دن شروع ہوتا ہے اور غروب شمس سے دن ختم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ گھڑی ہے. لیکن زیادہ اقوال علماء کے یہ ہے کہ جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے اور اذان ہوتی ہے اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان میں جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے. اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اس کے اندر جو ہے وہ گھڑی ہوتی ہے. تو اس لیے یعنی اللہ نے ہمارے لیے دراصل سچی بات یہ ہے کہ رحمت کے دریا بہا دیے ہیں، لیکن اگر ہم محروم ہیں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ عصر کی نماز پڑھ کے حرم میں بیٹھ جائے،
ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اور جو کچھ آپ نے مانگنا ہے وہ دل میں رکھ لیں۔ اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد دعا بھی مانگتے رہیں۔ تو عصر سے مغرب تک 2-3 گھنٹے یا 2-2.5 گھنٹے کے اندر کون سا فرق پڑ جاتا ہے آدمی کے لیے؟ تو ایک تو اللہ کا حرم نصیب ہوگا یا مسجد نصیب ہوگی، اللہ کا ذکر نصیب ہوگا، اور وہ گھڑی مل گئی تو پھر کام بھی بن گیا، جو مانگیں گے اللہ کی رحمت سے وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بھی جمعہ کے دن اللہ نے کیسی رحمت فرمائی کہ جو آدمی صبح صبح غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پیدل چل پڑے اور ممبر کے قریب آگے بیٹھے، اس کو ہر قدم پر اللہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب دیتے ہیں۔ اب آپ کتنا قدم اٹھائیں؟ چلو جتنا چل سکتے ہیں اتنی چل لیں، جہاں گاڑی کھڑی کی کر لی، باقی پیدل آگے، تاکہ وہ پیدل چلنے کی سعادت تو نصیب ہو جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج کے پیدل کرنے والوں کو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملتی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ زیادہ نہیں چل سکتے ہیں تو آپ جہاں گاڑی کھڑی کریں گے وہاں سے خیمے تک تو چلیں گے۔ اگر آپ مسجد کے قریب ہیں نماز پڑھنے پیدل چلے جائیں، اگر آپ جبل رحمت کے قریب ہیں تو وہاں جا کے دعا مانگنے کے لیے پیدل چلے جائیں، اگر آپ واپس آ رہے ہیں تو مزدلفہ کے لیے پیدل آ جائیں، یا اگر آپ مزدلفہ پہنچ گئے ہیں تو مینا تک کے لیے پیدل آ جائیں۔ اچھا نہ بھی چاہیں تو رمی جمرات کے لیے تو پیدل آئیں گے۔ تو اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ میرے بندوں کو ہر حال میں رحمتیں ملیں، میرے بندوں کو ہر حال میں نیکیاں ملیں، یہ رحمت کے دریا بہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی عمرہ کرتا ہے، باہر کے ملک سے آئے تو کم از کم آج کل تو 50-60 ہزار اور لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو گھر میں عمرہ دے دیا ہے۔ فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کوئی دنیاوی بات نہ کرو، قرآن پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو یا خاموش بیٹھے رہو، اور جب سورج اوپر آ جائے یعنی جب سورج نکلتا ہے اس کے 20 منٹ بعد آپ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو ایک عمرے کا اور ایک حدیث میں ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے تامتن تامتن تامتن، پورا حج پورے عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو اللہ نے رحمت کے دریا بہا دیے ہیں۔ تو اس لیے یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کے اندر جو ہے یوم الجمعہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور یہ خیر الیام ہے، اور یہ مسلمانوں کی عید ہے اور مسلمانوں کی فرح کا دن ہے، اور اس کے لیے یہ احکام ہے کہ ہر مسلمان جمعہ والے دن غسل بھی کرے اور اپنی حجامت بھی بنائے اور اپنی اندر باہر کی صفائی بھی کرے، اور جو اللہ نے اس کو اچھے کپڑے دیے ہیں وہ بھی پہنے، اور جو اس کے پاس خوشبو ہے وہ بھی لگائے، اور آرام سے پیدل وقار سے چلتا ہوا آئے۔ اور یاد رکھو کہ احناف کے نزدیک جمعہ سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں مؤکدہ، اور جمعہ کے بعد بھی 4 سنتیں ہیں مؤکدہ۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 رکعت ہیں اور بعد میں بھی 2 رکعت ہیں۔ تو بہرحال اور جمعہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرط ہے کہ جمعہ وہی ہوگا جہاں شہر ہوگا، جمعہ وہی ہوگا جہاں ضروریات زندگی ملتی ہوں گی، جمعہ وہی ہوگا جہاں بڑی آبادی ہوگی۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی بستی بھی ہے، تھوڑے لوگ بھی ہیں، تب بھی جمعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے لیے آؤ اور بے شراء چھوڑو، خرید و فروخت چھوڑو۔ تو جب دکان ہی نہیں ہوں گے تو خرید و فروخت کہاں کی ہوگی؟ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ جمعہ وہاں ہوگا جہاں بے شراء اور دکان اور مارکیٹ اور ایسی چیزیں لازم ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو اللہ نے حکم دیا اذا نودی للصلاۃ، یاد رکھو نودی کا معنی ندا سے ہے، ندا کا معنی ہے پکارنا، جیسے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، نادا اصحاب الجنۃ اصحاب النار، اسی طرح نودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها، اسی طرح ینادونہم الم نکم معکم، اسی طرح ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، تو ندا معنی پکارنا،
لیکن جب آگے نماز کا لفظ آ گیا تو معلوم ہوا اس سے مراد اذان ہے، کہ اذان جو ہے وہ بھی ایک اعلان ہے، اذان جو ہے وہ بھی ایک ندا ہے، اذان جو ہے وہ بھی ایک پکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 5 وقت ہمیں پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور صبح کو تو ہمیں جگایا بھی جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یاد رکھیں من یوم الجمعۃ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے، اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، کیونکہ من یاد رکھو ابتدائیہ بھی ہوتا ہے اور من جو ہے وہ بیانیہ بھی ہوتا ہے، ابتدائیہ، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو من ابتدائی ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد الحرام سے، انتہا کہاں سے ہوئی؟ اقصی تھا، تو من ابتدا الی للانتہا۔ لیکن کبھی کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بچو پلید چیزوں سے، وہ کیا ہے؟ بت، بت جو ہے یہ پلید ہے، ان کی عبادت کرنے والے پلید ہیں، یہ عمل بھی پلید ہے، یہ اشیاء بھی پلید ہے، تو وہاں بھی من بیان کے لیے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو من بیان کے لیے ہے، یعنی بیان ہو رہا ہے کون سی نماز؟ جمعہ کا، تو اس کو من بیانیہ بھی کہتے ہیں، تفسیریہ بھی کہتے ہیں، کہ اس صلاۃ تو 5 نمازیں ہیں نا، لیکن یہاں کے صلاۃ کی بات ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے جمعہ کی، اس لیے فرمایا من یوم الجمعۃ۔ اور بعض علماء قواعد کہتے ہیں کہ من جو ہے فی کے معنی کے اندر ہے، من جو ہے یہ فی کے قائم مقام ہے، معنی یہ ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یعنی فی یوم الجمعۃ، وہ کہتے ہیں کہ من جو ہے فی کے معنی میں ہے، اور یہ قرآن میں ہوتا ہے کہ کبھی فی الا کے معنی میں ہوتا ہے، قل سیروا فی الارض، تو اب زمین کے اندر تو کوئی نہیں چل سکتا نا، تو یہاں فی الا کے معنی میں ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو اس سے مراد ہے کہ سیروا علی الارض، زمین کے اوپر چلو، دیکھو کہ پہلی قومیں گزری ہیں کیا ان کا احوال ہے، تو فی بمانے الا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو وہاں بھی فی بمانے الا ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں من جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یعنی فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یاد رکھو فاسعوا سعی سے ہے، اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو معنی ہوتا ہے سعی کا قصد، قصد یعنی ارادہ کرنا، تیاری کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں سعی۔ تو سعی کا معنی ہے قصد، اور ایک سعی کا معنی ہوتا ہے عمل۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ تو سعی بمانے عمل بھی ہے اور سعی بمانے قصد بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ تو سعی بمانے مشی علی الاقدام بھی ہے، اپنے قدموں پہ چلنے کا نام جو ہے یہ بھی سعی ہے، جیسے کہ آپ سعی کرتے ہیں السعی بین الصفا والمروہ، تو یہ بھی سعی ہے۔ تو بہرحال تو تینوں معنی درست ہوتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو آپ ارادہ کریں، آپ قصد کریں اور آپ چلیں
اور اس کے ساتھ یہ حکم ہے، یعنی یہاں دو حکم ہیں، ایک حکم ایجابی ہے اور ایک حکم جو ہے وہ سلبی ہے، یاد رکھو، ایک حکم ایجابی ہے اور ایک حکم سلبی ہے۔ ایجابی حکم کیا ہے کہ آؤ فسعوا الی ذکر اللہ، اور سلبی حکم کیا ہے کہ وذروا البیع، اور بے شراء کو چھوڑو، کاروبار کو چھوڑو، اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے یہ دونوں معنی جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی جمعہ کے لیے، یاد رکھو، اور وہ اذان کب ہوتی تھی کہ جب منبر پہ امام آ کے بیٹھ گیا تو اذان ہو گئی، ایک اذان۔ پھر جب سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ایک اذان، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں چونکہ الحمدللہ مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ گئی اور ہر طرف مدینہ منورہ پھیلتا گیا، اوالی کی طرف بھی، حرہ شرقیہ کی طرف بھی، قباء کی طرف بھی، خندق کی طرف بھی، اور تو اب یہ ہے کہ اس اذان پہ سب آدمیوں کا مسجد میں پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا۔ پہلے تو ایک محدود آبادی تھی نا، اور وہ لوگ تو ماشاءاللہ صبح 8 بجے 9 بجے آ کے حرم میں بیٹھ جاتے تھے، جب اذان ہوتی تھی وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن جب آبادی زیادہ ہو گئی، مثلاً پہلے 4 دکانیں تھیں، پھر 200 دکان ہو گئی، پہلے 20 گھر تھے، پھر 2000 گھر ہو گئے، تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اب ایک اذان پہلے دی جائے تاکہ لوگ تیار ہو کے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور ایک اذان وہی رہے جو حضور کے زمانے میں تھی کہ جب امام منبر پہ آ کے بیٹھ جائے تو پھر اذان کہی جائے۔ تو حضرت عثمان کے حکم سے مقام زورا، وہ جگہ وہاں آپ نے حکم دیا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی جائے۔ تو یاد رکھو یہ اذان جو ہے یہ سنت خلفاء الراشدین میں ہے۔ حضور نے فرمایا میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم پکڑو۔ اچھا، اسی کو تعامل صحابہ بھی کہتے ہیں، تو اس لیے تعامل صحابہ جو ہے وہ بھی حجت ہے شریعت کے اندر، یعنی جو عمل صحابہ نے کیا ہے وہ بھی حجت ہے، جیسے حضور کی سنت مبارک حجت ہے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور نے فرمایا میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو، اور اللہ نے بھی حضور کے صحابہ کو، تعامل صحابہ کو نمونہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو پھر ہدایت ملے گی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تو یاد رکھیں تعامل صحابہ جو ہے وہ حجت ہے، ورنہ پھر آپ کو اللہ نہ کرے دین کے کئی چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ مثلا قرآن تو حضور کے زمانے میں جمع ہی نہیں ہوا، تو اگر صحابہ کا عمل حجت نہ ہو پھر تو دشمن کہہ سکتا ہے نا، جیسے شیعہ کہتے ہیں جی یہ تو صحابہ 3 صحابہ کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے جمع کیا تھا اور جو اصل تھا ان کو تو جلا دیا انہوں نے۔ تو اگر تعامل صحابہ حجت نہیں ہے تو پھر تو آپ جمع قرآن کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ 7 قراتوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے کہ بھئی اب تو الحمدللہ اسلام پھیل گیا، کیسر، کسرا، روم، اسپانیہ، ماورا النہر تک اسلام چلا گیا، یہ تو لوگ ایک ایک قرات پہ لڑیں گے۔ تو آپ نے پھر ایک ہی قرات پہ مصحف کو جمع کر دیا اور سارے اکالیم کو بھیج دیا کہ اب اسی قرات پہ قرآن پڑھا جائے گا۔ ہاں کوئی عالم 7 قرات پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، لیکن قرآن کے اندر ایک ہی قرات۔ تو انہوں نے عاصم بروایت حفص کی قرات جو ہے اس کو محفوظ کر دیا، تو یہ بھی تو تعامل صحابہ ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اپنا شرب خمر پر جو حد ہے، یعنی شراب پینے کی جو حد ہے، اس کے لیے 80 کوڑے کا حکم جو ہے صحابہ نے دیا ہے، وہ تو تعامل صحابہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ہر مہینے کی ہر رات میں، پتہ یاد رکھو حضور پاک نے 3 راتیں تراویح پڑھی ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے 20 رکعت پڑھی ہے اور 3 وتر پڑھے ہیں، لیکن پورا مہینہ تو نہیں پڑھی آپ نے۔ تو یہ پورے مہینے والا حکم جو ہے یہ تو حضرت عمر نے دیا اور ایک امام کے پیچھے دیا، اور 20 تراویح اور 3 وتر، اور اس پہ تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ تو یہ بھی تعامل صحابہ ہے، یعنی اس پر بھی عمل صحابہ جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے ہیں۔ اسی طرح سے جو وظائف مقرر کیے گئے، اسی طرح سے جو رفاہی کام ہوئے ہیں کہ حضرت عمر نے فرما دیا کہ جو بندہ بھی بے روزگار ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، یتیم ہے، اس کو وظیفہ جاری کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کیونکہ اسلام انسانیت کا علمبردار ہے۔ اسلام دیکھتا ہے انسان انسان ہے، کافر ہو، ہندو ہو، کوئی ہو۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا، حضور کے سامنے جنگ میں ایک لڑکی لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اس کے سر پہ کپڑا ڈالو، تو کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہا کافر، یہ تو کافر لڑکی ہے، مسلمان تو نہیں ہے، اور کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو، اس میں کیا مطلب ہے کہ وہ کافر کی بیٹی ہے؟ کافر کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہم اس کی حرمت کا، اس کی عزت کا تحفظ کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ احکام بھی صحابہ کے زمانے میں آئے، حضرت عمر نے دیوان بنائے، حضرت عمر نے وظائف مقرر کیے، حضرت عمر نے حکم دیا کہ ہر آدمی جو بھی بے روزگار ہے یا روزگار کے قابل نہیں ہے، حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ آج انگلینڈ میں جو یہ ویلفیئر کا کام ہے نا جی، وہاں ہر بے روزگار کو تنخواہ ملتی ہے۔ جتنے لوگ بے روزگار ہیں یا بوڑھے ہو گئے یا معذور ہو گئے یا کام نہیں کر سکتے، ان کو ہفتے میں باقاعدہ مقرر ہے، وہ جائے گا اپنا پیسے لے کے آ جائے گا۔ اچھا، یہ نظام جو وہاں چل رہا ہے، اس نظام کا جو ڈھانچہ ہے، جو بنیاد ہے، جو اصول ہے، اس پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نظام ہم نے حضرت عمر سے سیکھا ہے، یعنی کافروں نے حضرت عمر کے نظام کو اپنا لیا ہے، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو سیلاب زدہ، مصیبت زدہ، ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں، ان کے لیے جو باہر سے چندہ آتا ہے وہ بھی اپنے گھر، اس لیے اب ہمیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، بعض مقامات پہ تو ایسا ہوا کہ پچھلے سال کے سیلاب میں جو سٹاک کیا تھا نا، وہ اندر بڑے بڑے گل گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے، کسی مسلمان کو نہیں ملا۔ یہ ہمارا حال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک آپ انسانیت کا فکر نہیں کریں گے، آپ فرقوں میں بٹ جائیں گے، آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، فروعی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی، کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی ایسے اختلاف تو نہیں ہے نا کہ ان پہ مسجدیں الگ ہو جائیں اور ان پر لڑائیاں ہوں اور ان پہ مقابلے ہوں اور ان پہ مناظرے ہوں اور ان پر عدالتوں میں جائیں اور ایک دوسرے کو چیلنج کریں، اور یہ کیا ہے؟
یہی وہ وجہ ہے کہ آج جو ہے امت روایات میں کھو گئی، اسلام کا نام ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تکافل اسلامی جو ہے یہ بھی تعامل صحابہ ہے۔ تو اذان جو ہے دوسری یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے اور اجماع صحابہ ہے، اور اس کا وہی درجہ ہوگا جو سنت محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو لہذا جمعہ کے دن جو ہے 2 اذانیں ہیں، اور جمعہ کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ جمعہ پڑھیں، ورنہ دیکھو نا جی، اگر ہر چھوٹی مسجد میں بھی جمعہ ہو تو پھر جمعہ کا اور باقی نمازوں کا فرق کیا رہا؟ ایک آخر اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، آخر عیدین ہیں، حج ہے، جمعہ ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی فرق ہی نہ ہو کہ جہاں کھڑے ہو 4 آدمی ہو 10 آدمی ہو 20 آدمی جمعہ پڑھ لو، تو پھر اس جمعہ کی جو اجتماعیت والا مقصد تھا وہ تو حل ہی نہیں ہوگا، جس کے لیے جمعہ کو جمعہ کہا گیا کہ تاکہ اجتماع مسلمین ہو۔ اچھا، اسی لیے ایک آگے حکم آیا کہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو تم اصل بے کا معنی ہے بیچنا، لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں بے کا لفظ جو ہے نا بے شراء، لینا دینا بند کرو، خریدنا بھی بند کرو بیچنا بھی بند کرو، لیکن اللہ نے فرمایا وذروا البیع، بیچنا بند کرو۔ تو معنی یہ تھا کہ بیچنے والے تو تھوڑے ہوں گے نا، دکان مثلا 100 دکان، خریدنے والے تو 2000 آدمی ہیں، تو جب تم دکان بند کر دو گے تو خریداری تو خود بخود بند ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ وذروا البیع، اب بیع جو ہے وہ بند کرو۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم سودا بیچ رہے تھے، بھئی ہے نا کتنے کی ہے؟ انہوں نے 10 ریال کی، انہوں نے کہا یار 9 لے دو، اس نے کہا نہیں جی میں 10 کی اذان ہو گئی، تو کہتے ہیں اس کے بعد اس نے وہ 10 ریال دے دی اور اینک لے لی، تو کہتے ہیں سودا تو ہو جائے گا، بیع تو ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا خلاف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب بیع تو ہو گئی کہ اس نے پیسے دے دیے اور ایک چیز جو ہے اپنی لے لی، وہ کہتے ہیں بیع ہو جائے گی لیکن کرنے والا گناہگار ہے۔ اور ایک قول میں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع ہوگی ہی نہیں، بیع حرام ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا وذروا البیع، بیع چھوڑو، تو اس نے کیوں کی؟ لہذا بیع منعقد بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی لینا بھی دینا بھی خریدنا بھی ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ دے۔ اور اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہیں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت، اور جمعہ کی رکعت کتنے ہیں؟ 2 رکعت ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ آ گیا، خطبہ جو ہے گویا وہ 2 رکعتوں کے قائم مقام آ گیا، تو ظہر میں ہم 4 پڑھیں گے اور جمعہ والے دن جو ہے ہم 2 رکعت پڑھیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور سرکار دو عالم رحمت دو عالم کے زمانے میں جمعہ جو ہے یعنی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا۔ جیسے عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن بعد میں اللہ کے پیغمبر نے حکم دے دیا کہ عیدین میں تو اسی طرح رہے گا، لیکن جمعہ والے دن خطبہ پہلے ہوگا اور نماز جو ہے وہ بعد میں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایک مسافر آدمی آ رہا تھا، اس کو اگر جمعہ کے دن میں خطبہ بھی نہیں سنا لیکن نماز میں 1 رکعت مل گئی تو وہ جمعہ پڑھے گا، اس کو گویا جمعہ مل گیا، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ من ادرک الرکعت فقد ادرک الجماعہ، کہ جس کو 1 رکعت مل گئی تو اس کو گویا جماعت مل گئی۔ اگر اس کو 2 رکعتیں نہیں ملی تو اب ظہر پڑھے گا، اب وہ جمعہ نہیں پڑھے گا۔ جمعہ تب پڑھے گا یا تو پہلے آ جائے یا کم از کم اس کو 1 رکعت مل جائے۔ صرف بعض علماء کا ایک قول ہے
کہ اگر وہ تحیات میں بھی آ گیا ہے، تشہد میں بھی شامل ہو گیا ہے، پھر بھی کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے تو اس کو جمعہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن راجح قول جمہور ائمہ کا یہی ہے کہ 1 رکعت مل جائے تو جمعہ ہوگا، اگر 1 رکعت بھی نہ ملے تو پھر جمعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جمعہ کے دن یہ بھی حکم ہے کہ جب امام منبر پہ بیٹھ جائے اور مؤذن نے اذان شروع کر دی ہے تو اس کے بعد امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو ہر آدمی چپ کر کے بیٹھے اور ہر آدمی ہلکے یعنی ٹولیاں نہ بنائے، صف کی شکل میں بیٹھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی اللہ کا ذکر نہ کرے۔ مثلا امام نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجو، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ لیکن جمعہ کے خطبے میں نہیں پڑھے گا، چپ بیٹھا رہے گا۔ اور اسی طرح سے اگر امام جمعہ میں دعا مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیا آمین آمین آمین، جمعہ بھی ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو لہذا نہ ہاتھ اٹھائے گا اور نہ آمین آمین کہے گا، بلکہ دل کے اندر کہتا رہے گا کہ یا اللہ دعا قبول فرما۔ آمین یعنی دل کے اندر تو تدبر کرے گا لیکن زبان سے نہیں کہے گا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ آپ جمعہ کے خطبہ سن رہے ہیں اور ایک آدمی کس سے کہانیاں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو کہا بھی چپ کرو، یہ کیا شور کر رہے ہو، تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ یعنی اس وقت تمہیں تبلیغ کرنا بھی منع ہے، حالانکہ تبلیغ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر حال میں ہمیں کرنی ہے۔ امر بالمعروف ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، نہی عن المنکر ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل خاموش رہو۔ حکمت ہے کہ تم اس کو کہو کہ چپ کرو، وہ کہے گا کیوں جی کیوں چپ کروں، اور یار جمعہ ہونا چھوڑو یار، میں پتہ لگا تم بڑے مولوی آ گئے، تو بات بڑھے گی نا۔ اس لیے اسلام نے کہا اس کو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس کا ثواب تو ضائع ہو گیا ہے، تم اپنا تو ضائع نہ کرو نا۔ ایک آدمی نے تو اپنا ثواب ضائع کر دیا ہے، اس کی فضیلت جمعہ تو ختم ہو گئی، لیکن تم اس کو ختم نہ کرو، خاموشی کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب امام خطبہ پڑھے تو تمہیں پڑھنے کی بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تم قرآن شریف پڑھتے رہو، یہ بھی نہیں ہے کہ تم درود شریف پڑھتے رہو، یا جیسے لوگ کہتے ہیں چلو رش نہیں ہوگا ابھی ہم طواف کرتے رہیں، نہیں، اس وقت حکم صرف یہ ہے کہ ہم خطبہ سنیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں اور دنیاوی معاملات جو ہیں بالکل ان کو ختم کر دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ احکام جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے، جمعہ پڑھنا بہتر ہے، جمعہ کے لیے آنا بہتر ہے، بیع شراء چھوڑنا بہتر ہے، یہ ثواب حاصل کرنا جو ہے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پوری ہو جائے اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق اللہ سے طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین کرام جو ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز بیچتے تھے، خریدتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا حکم ہے کہ نماز کے بعد جا کے رزق طلب کرو، ہم تو اسے رزق مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، لیکن آگے اللہ نے پھر تاکید کر دی، فرمایا واذکروا اللہ کثیرا، یہ نہ ہو کہ تم تجارت میں آ جاؤ، کاروبار میں آ کے اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ گے، جی نماز تو پڑھ لی ہے نا اب اللہ کے ذکر سے، فرمایا نہ میرا ذکر نہ بھولو، چلتے ہو بیٹھے ہو کھڑے ہو ہر حال میں میرا ذکر کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف ذکر کریں، فرمایا بہت ذکر کرو، چلتے ہوئے اٹھتے ہوئے، تمہیں جو بھی یاد ہے، درود شریف یاد ہے، کلمہ شریف یاد ہے، سبحان اللہ یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، جو بھی تمہیں یاد ہے اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ تو جب زبان پہ ذکر ہو اور ہاتھ کام کر رہے ہوں اور دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو
تو پھر خیر ہی خیر ہے اور فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا من المفلحین، اللہم اجعلنا من الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے سنا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے حج کرنے کی طاقت دی ہے، پیسہ، صحت، ذریعہ، اور حج نہ کرے تو یہودی ہو کے مرے، یہ تم نے سنا نہیں، یہ حدیث ہے۔ حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے فرمایا من استطاع منکم ان یحج فلم یحج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے حج کی پھر بھی حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، بس مر جاگے یہودی ہو کے یا نصرانی ہو کر۔ یہ حدیث ہے، لیکن یاد رکھو یہودی نہیں ہو جاتا، یعنی یہ تشدید ہے، شدت سے ڈرایا گیا ہے۔ ابھی جب تم حج نہیں کر رہے ہو تو میری امت سے کیا تعلق، ورنہ وہ یہودی نہیں ہو جاتا، نہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر حج نہ کرے کافر نہیں ہو جاتا، لیکن کام تو کافروں والا کر رہا ہے کہ اللہ نے جب اس کو توفیق دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اس لیے بعض ائمہ تو فرماتے ہیں کہ حج علی الفور فرض ہے۔ کیا مانا؟ مثلا آج اللہ نے مجھے پیسہ دے دیا، میں غنی ہو گیا، تو اسی سال حج کرو، اگلے سال کی انتظار نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ عالم پھر موت آ جائے، نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں حج علی الفور، کہ فوراً ادا کرو۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ گو دیر ہو جائے لیکن جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے حج فرض ہوا تو حضور پاک اس سال تو تشریف نہیں لے آئے، اس سال آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا ہے، آپ اس کے بعد آئے ہیں اگلے سال، تو اس کا معنی ہے کہ اگر اسی سال لازم ہوتا تو حضور فوراً آتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر دیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر حال میں حج ادا کرے۔ اچھا کوئی آدمی ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، حج بدل کراؤ۔ اور حج بدل کے لیے یاد رکھو کسی عالم کو، کسی طالب العلم کو ذمہ لگاؤ جو حج کو سمجھتا بھی ہو نا، جو حج کے مسائل بھی جانتا ہو کہ میں نے حج افراد کرنا ہے، میں نے کہاں سے احرام باندھنا ہے، میں نے کیا نیت کرنی ہے، میں تمتع کر سکتا ہوں، میں قران کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں، تو اس آدمی کو ذمہ لگائیں تو حج بدل کرانا بھی جائز ہے۔ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے کرے تو سبحان اللہ، ایک روایت میں اس کو پورے حج کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کا حج بدل کرے تو ان کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حنفی مسلک میں عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، باقی 2 کر کے پڑھو، 4 کر کے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، یہ کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، یہ افضلیت غیر افضلیت کی بات ہے۔ ان جھگڑوں میں خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ ڈالو، روز ایک نیا مسئلہ پیدا کر دو تو خود اندازہ کرو کہ امت کو لڑا کون رہا ہے۔ تمہیں 1400 سال کے بعد نئے نئے مسئلے سوچتے ہیں، 1400 سال تک امت جو ہے نعوذ باللہ نہ عالم گزرے، نہ محدث گزرے، نہ فقیہ گزرے ہیں، نہ کوئی گزرا ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو ملنے دو، خدا کے لیے حضور کی امت کو اجتماعیت پہ رہنے دو۔ اگر کوئی فروعی اختلاف ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ تو نہ کرو کہ لڑائیاں ہو جائیں اور کتابیں لکھو اور مناظرے کرو اور چیلنج کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کسی انسان پہ جادو ہو جائے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، سورۃ البقرہ سنا کرے، سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے غسل کرے، اللہ رحمت فرمائیں گے۔
برے برے خواب آتے ہیں تو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور آخری صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کر کے سویا کریں اور کسی کو بتایا نہ کریں. جو خواب برا ہے ڈرانے والا ہے اس کو کسی کو نہ بتائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بتاؤ گے تو نقصان ہوگا. کہتے میری بہن پہ حج فرض تھا, وہ بیچاری فوت ہو گئی ہے, انہوں نے حج نہیں کیا, تو میں اپنی بہن کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے. اس کا شوہر نہیں کرتا تو بس اللہ ہدایت دے. لیکن تمہاری اگر اللہ تمہیں توفیق دے تمہیں بھی پورا حج مل جائے گا اور تمہاری بہن کا حج بھی ادا ہو جائے گا. اچھا, اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھا کریں, مثلا تیری بہن پہ حج فرض ہے. اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تیری بہن کراچی میں رہتی ہے یا لاہور میں یا کہیں, وہیں سے آدمی آگے حج کرے. یہاں سے اس نے آنا تھا. نفلی حج ہے وہ تو مکے میں رہنے والا بھی کوئی کر سکتا ہے, لیکن حج فرض کے لیے وہیں سے آدمی چلے جہاں سے اس حاجی نے چلنا تھا. ورنہ کم از کم یہ ہے کہ میقات کے باہر سے احرام باندھ کے آئے, جیسے مدینہ منورہ ہے, طائف ہے, تو اگر وہاں سے احرام باندھ کے حج بدل کرے پھر بھی حج ادا ہو جائے. جی رانا بھی عمرہ کریں, بالکل آپ کی مرضی ہے, کریں کریں نہ کریں نہ کریں, نفلی عبادت ہے. اگر حج کے مہینوں میں ہم نے عمرہ کر لیا پھر حج کرو گے تمتع ہوگا, قران نہیں ہوگا. قران تو تب ہوتا ہے جب احرام کھولا ہی نہ جائے. تم تو عمرہ کر کے احرام کھول دو گے پھر حج کا احرام باندھو گے, تو حج تمتع ہوگا, حج قران نہیں ہوگا. مکے میں رہنے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ اشہر حج میں عمرہ نہ کریں, حج افراد کریں. ہاں اگر مجبوری ہے, چھٹی پہ چلا گیا, اب واپس ملک سے آ رہا ہے, احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے, حج تمتع ہو جائے گا بس, اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں نے 10 تاریخ کو کنکریاں صبح ماری ہیں, ٹھیک ہے, 11-12 کو بھی میں نے صبح کو کنکریاں ماری ہیں, اور فقہ حنفی کے مطابق آپ پر ایک دم ہے, دم ادا کریں, ایک دم ہے, 2 نہیں. کیونکہ وقت ہی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے, تو تم نے وقت سے پہلے جو نماز پڑھ لی اس کا کیا علاج ہے؟ جیسے رات سونے سے پہلے کوئی فجر کی نماز پڑھ لے کہ پتہ نہیں یار نیند نہ کھلے, تو نماز تو نہیں ہوگی نا. اور روزہ رکھنا ہے تم نے غروب شمس تک, اور کوئی 10 منٹ پہلے 5 منٹ بھی پہلے کھول لے, روزہ برباد ہو گیا. زوال سے کیا مراد ہے؟ جب سورج ڈھل جائے اس کو کہتے ہیں زوال. یہ سورج ایسے سیدھا کھڑا ہے تو یہ استوا ہے, اب ذرا ڈھل گیا, یہ زوال ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک داڑھی کی مقدار 1 مشت ہے. کسی امام کی داڑھی چھوٹی ہے اس کو جا کے سمجھاؤ. سارے کام میرے ذمے تو نہیں ہے نا, کچھ اپنے ذمے بھی لگاؤ نا. کہتے ہیں جی کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ انگریز کے قانون میں تو ضروری ہے, حضور کے قانون میں ضروری نہیں ہے. یہ حق اللہ نے مرد کو دیا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ. صرف یہ پابندی لگائی ہے ان خفتم, اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم دونوں میں عدل نہیں کرو گے پھر ایک کافی ہے. اور اگر عدل کر سکتے ہو, عدل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو مکان برابر دو, دونوں کو کپڑا برابر دو, خرچہ برابر دو, نفقہ برابر دو, ٹائم برابر دو. باقی دل کی محبت ایک سے زیادہ ایک سے کم ہے یہ ضروری نہیں ہوتا.
اور ایک میرا مسئلہ بھی سمجھ لو کہ جو بندہ دوسری شادی کا مسئلہ مولوی مکی سے پوچھے یا پہلی بیوی سے پوچھے وہ کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جس نے کرنی ہے پوچھنے کا کیا مطلب؟ وہ تو کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے بتاتے ہیں او جناب یہ بھی میرا بچہ ہے۔ جو اتنا بڑا بزدل ہو پہلی بیوی سے ڈر رہا ہے کہ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے تمہیں اجازت دے گی؟ بیوی کی اجازت کے بغیر میں نے شادی کر دی، ہو گیا جناب، نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ مزید پکا کرنا ہے تو پہلی بیوی کو بتا دو تاکہ جو ڈنڈے شنڈے کھانے ایک دفعہ کھا لو۔ کب تک ایسے چھپتے رہو گے؟ جب دو آدمی نماز پڑھیں، ایک آدمی اصولی ایک تھوڑا سا پیچھے اور ایک تھوڑا سا آگے، بس تاکہ امام مقتدی کا پتہ تو چلے نا کہ یہ امام ہے یہ مقتدی ہے۔ میں نے شوال میں اپنے مرحوم رشتہ دار کے لیے عمرہ کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ حج کر سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جو عمرہ کر لے حج نہیں ہے؟ بات کہتے ہیں جو عمرہ کر لے حج لازم ہے۔ اللہ کے بندے سمجھو، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، اب اس کے بعد آدمی عمرہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یکم ذی الحج کو بھی عمرہ کر لے، حج نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے۔ 9 عرفات کے دن بھی نہیں جا، اچھا عرفات میں کھڑا کام کر رہا ہے، حج نہیں کرتا، کوئی ضروری نہیں، چونکہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، باقی نفلی عبادت ہے، کرے گا ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں، نہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شوال کے مہینے میں عمرہ کر لیا اشہر حج میں، حج فرض ہو گیا۔ حج اس وجہ سے فرض نہیں ہوتا، وہ تو پہلے فرض ہے، صاحب دولت عمرہ کرے نہ کرے اس میں تو حج فرض ہے۔ اگر آپ حج کر چکے ہیں آپ پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ اچھا آپ نے حج بھی نہیں کیا لیکن آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے قانونی، کوئی رہنے نہیں دے گا تو کیسے حج فرض ادا کریں گے آپ واپس جائیں، جب اللہ توفیق عطا فرمائیں گے پھر آ جائیں حج پہ، آگے اپنا حج ادا کریں، کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو بھی پریشانی میں ڈالیں؟ تو اس لیے مسائل جو ہیں مہربانی کر کے خود نہ گھڑے کریں، یا کوئی حج کی کتاب لے لیں اس کو پڑھیں۔ اچھا کہیں مسئلے کا اختلاف ہے، کتاب شافعی کی لکھی ہوئی ہے، حنبلی کی لکھی ہوئی ہے، حنفی کی لکھی ہوئی ہے، تو نشان لگا لیں، عالم سے جا کے سمجھ لیں۔ اب ساری کتاب یا سارے مسئلے تو عالم نہیں سمجھا سکتا، اس سے تو آپ ضرورت کتابیں جو سمجھ نہ آئے وہ آ کے سمجھ لیں۔ اگر کوئی آدمی طائف میں رہتا ہے، کسی کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہے بالکل کر سکتا ہے، اس کے لیے تو بڑی آسانی ہے، حج افراد کا احرام باندھ کے آ جائے، اس کے لیے حج کرے، چونکہ طائف جو ہے وہ میقات کے اس طرف ہے، میقات راستے میں ہے، اور باقاعدہ وہاں میقات کا نام لکھا ہوا ہے، سیل سے آئیں یا ہدا سے آئیں تو وہ میقات پہ آ کے ماشاءاللہ جس حج وہ اگر تمتع کرنا چاہتا ہے عمرہ کر لے، پھر حج کر لے، قران کرنا چاہتا ہے تو حج اور عمرے دونوں کا حج احرام کٹھے باندھ لے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا مثلا جدے میں رہتے ہیں یا مثلا بارہ میں رہتے ہیں، یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں، یوں سمجھ لو ادھر ہے طائف، ادھر ہے یلملم، ادھر ہے مدینہ منورہ، ادھر ہے کرن المنازل، ادھر ہے جوفا، اس کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کا حج مفرد ہے کہ وہ 8 تاریخ کو صرف حج کی نیت سے احرام باندھیں، لبیک پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق مینا جائیں، اور مینا کے بعد عرفات، پھر مزدلفہ، 10 کو آگے کنکری ماریں، سر منڈائیں، احرام کھول دیں۔ ان کے لیے قربانی حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر دو۔
अगर एक आदमी मसला के हनफी पे है, वो मीकात क्रॉस कर रहा है तो बगैर उम्रे के एहराम के क्रॉस करेगा तो दम पड़ जाएगी। इल्ला कोई मजबूरी हो, ड्राइवर है, रोज आता है, रोज जाता है, कोई ड्यूटी लगी हुई है, रोज आना जाना पड़ता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर वैसे आ रहा है तो एहराम मीकात इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई बंदा मीकात से बगैर एहराम के तजावुज न करे। अगर बगैर एहराम के तजावुज हमारी मर्जी पर है तो फिर मीकात बनाने की जरूरत क्या थी? फिर ये चौकियां कायम करने की जरूरत क्या थी इस्लाम में? इस्लाम ने जो 5 मीकात मुअय्यन किए हैं उसका माना ये है कि अल्लाह के काबे की हुर्मत है, कोई बंदा मीकात से बगैर एहराम के ना आए। ये बताया ना कि आप समझते रहे बात, ये अपराध बनता है, ये इसके मुनफरद है। बात अगर नहीं समझते कि मैं क्या कहूँ, ये अफराद जो बता रहा है उसका कुर्बानी नहीं है, ये बताया ना मुनफरद इसको कहते हैं, अफराद कहते हैं नज़ीर ये मतलब बना जरूर रोड अगर आप लेकर आ सकते हैं, मैं तो नहीं आता, दुकान बहुत दूर है। बहुत दूर है।
کہاں سے آئے آپ؟ میں تو جمعہ کو آتا ہوں نا ادھر یہ سبزی کا آ سکتے ہیں یہاں دکان میں آ سکتا ہے. دکان کدھر ہے؟ پہلے والی تو ختم ہو گئی. یہ مسجد ملن کے پاس.